الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، دانشوران قوم ملت، یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے بلکہ ایک سیمینار کی شکل کا اجتماع ہے، جس میں مخصوص حضرات کو شرکت کی دعوت دی گئی، اور جو حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے ہر فرد صرف ایک ذات کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت سے افراد ملے ہوئے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، کسی اسکول کا ٹیچر ہو، کوئی سماجی شخصیت ہو، یا مثلا طبی خدمات انجام دینے والا ڈاکٹر یا حکیم ہو، اس کے ساتھ افراد جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یہاں سے ارادے کر کے جائیں کہ ہم اپنے متعلقین میں اس تحریک کو عام کریں گے، تو یہ چند افراد سینکڑوں افراد تک اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے دل میں فکر پیدا ہونا لازم ہے، اور اس چیز کی اہمیت دل میں بٹھانی ضروری ہے. اگر اہمیت دل میں بیٹھ جائے تو بڑے سے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے، اور کسی چیز کی اگر اہمیت ہی نہ ہو تو کتنا ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو آج آپ نے مختلف بیانات میں یہ سنا کہ ہمارے لیے اس ملک میں اپنی نسلوں کو دین و ایمان پر باقی رکھنے کے لیے دینی تعلیم کس قدر ضروری ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ اسپین میں تقریباً 700 سال اسلامی حکومت رہی، اور وہاں پر ہر طرح اسلام کو غلبہ حاصل تھا، اور بالآخر وہ نوبت آئی کہ عیسائیوں نے اس ملک پر قبضہ کیا اور وہاں کی مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا. مسلم آبادی کا قتل عام ہوا، اور ہزار مسلمان اسپین سے ترک وطن کر کے فرانس کے علاقے میں پہنچے. یہ چند نہیں تھے، سینکڑوں نہیں تھے، ہزاروں نہیں تھے، بلکہ لاکھوں تھے. فرانس نے ان کو پناہ دی ظاہری طور پر، اور وہاں انہیں جان کی امان ملی، لیکن قصور یہ ہوا اور کوتاہی یہ ہوئی کہ ان لاکھوں آنے والے اسپین کے مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کی بقا کی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کو ضروری دینی تعلیم نہیں سکھلائی. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے یورپ میں سب سے بڑی تعداد
فیصدی کے اعتبار سے نام کے مسلمانوں کی فرانس کے اندر ہے، لیکن عملی اعتبار سے، شعائر کے اعتبار سے تمام یورپی ممالک میں سب سے زیادہ خستہ حالت انہی مسلمانوں کی ہے جو شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں اور نام مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں۔ نسلیں بدل گئیں، شعائر بدل گئے، تہذیبیں بدل گئیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین سے وابستہ نہیں کیا۔ اس کے برخلاف آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، وہاں پر یہاں سے مسلمان گئے، گجرات سے گئے، پاکستان سے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے سب سے پہلے دو باتوں کی فکر کی۔ جہاں بھی انہوں نے گھر خریدا، پہلی فکر یہ ہوئی کہ بھئی مسجد بناؤ، مسجد اگر نہیں ہے تو جماعت خانہ بناؤ، نماز اکیلے اکیلے نہیں پڑھنی ہے، مل کے پڑھنی ہے۔ اور دوسری فکر یہ کی کہ ہر محلے میں، ہر آبادی میں ایک اچھا مکتب ہو، کیونکہ وہاں پر تعلیم کمپلسری ہے۔ کوئی بچہ بغیر تعلیم کے رہ نہیں سکتا، بچہ ہو یا بچی۔ تو وہاں پر اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد خود ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی سواری سے مکتب میں چھوڑ کر کے آتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد مکتب سے لے کر کے آتے ہیں۔ بڑا خوشنما منظر وہ نظر آتا ہے۔ ابھی بچہ اسکول سے آیا ہے یا جانے کی تیاری کر رہا ہے، پہلے اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، دین کی کتابیں ہیں۔ اس ماحول نے انگلینڈ کے اندر ایک عجیب روحانی فضا جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس غیر مسلم ملک میں وہ فضا آج نظر آتی ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے قائم ہیں، گرجا گھر بدل کر کے مسجدیں بن رہی ہیں، کیونکہ نسلوں میں دین و ایمان باقی رکھا گیا، اس کی فکر کی گئی۔ آج ہمارے اس ملک میں جہاں 20 اور 80 کا فرق ہے، جیسے کہ ابھی بتلایا گیا، اس ملک میں بھی آج تک جو رونقیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ داڑھی ٹوپی کا چلن نظر آتا ہے، یہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یہ انہی مکاتب اور مدارس کا ثمرہ ہے۔ اگر یہ مکاتب نہ ہوتے تو یہ نسلیں بدل بدل کر نہ جانے کس رنگ میں رنگین ہو جاتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کالج سے وابستہ تھے، جدید تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے ان مکتبوں کو مت چھیڑنا، ان مدرسوں کو مت چھیڑنا، میں اسپین کا منظر دیکھ کے آیا ہوں، اگر یہ یہاں نہ ہوتے وہی تاریخ یہاں بھی دہرا دی جائے۔ تو یہ جو جمعیت علماء کا کام ہے، یہ صرف جمعیت کا نہیں ہے، یہ صرف کسی تنظیم کا نہیں ہے، یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے، اور آگے بڑھ کر کے ہم کہتے ہیں یہ کسی مسلک کا کام نہیں ہے، یہ خالی دیوبندیوں کا کام نہیں ہے، یہ خالی بریلویوں کا کام نہیں ہے، یہ خالی خانقاہیوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ ہم تو آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے جمعیت علماء کے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت یہ مہم چل رہی ہے، ہمارے دیگر طبقے مکتب فکر کے لوگ بھی سامنے آئیں، وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے طریقے پر یہ تحریک چلائیں۔ ہمارا مشن بس ایک ہے، ہر بچہ اور ہر بچی قرآن سے واقف ہو، ہر بچہ اور ہر بچی ضروری عقائد سے آراستہ ہو، ہر بچہ اور ہر بچی فرائض کیا ہیں دین کے وہ اس کے علم میں ہو، ضروری معلومات سے وہ محروم نہ ہو۔ یہ اصل میں ہمارا پیغام۔ اس کے لیے جو سروے کی مہم شروع کی جا رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟
کہ ہمارے ساتھی جب 2-3 کی ٹیم بنا کر کسی گھر پر جائیں گے، گھر کے ذمہ دار سے پوچھیں گے، وہ بتائے گا، معلومات لی جائیں گی، تو اسے خود احساس ہوگا کہ مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا نہیں کر رہا ہوں، اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج ہم یہ کہتے ہیں جی بہت مدرسے ہو گئے، بہت مکتب ہو گئے، رپورٹ سامنے آئے گی کہ ان تمام ہونے کے باوجود پتہ چلے گا کتنی بڑی آبادی آج تک بنیادی تعلیم سے، دین کے اعتبار سے محروم۔ بہت سے علاقوں سے سرور کی رپورٹیں آنی شروع ہو گئیں، مہاراشٹر میں اور دیگر جگہوں پر، تو جو نتیجہ نکل کر کے آ رہا ہے، کہیں 70% محروم ہیں، کہیں 60% محروم ہیں، کہیں 40% محروم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقوں میں بھی تعداد محرومین کی اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی، آج جو صورتحال ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے آپ اسے صرف جمعیت کا کام نہ سمجھیں، یہ دین کا کام ہے، اسے اپنی ضرورت سمجھ کر کے اس کو انجام دیں، محلے محلے، گھر گھر یہ پیغام پہنچے۔ اسی کے لیے آپ حضرات کو یہاں زحمت دی گئی، ہمارے جن احباب نے اس کے لیے تیاریاں کی، تعاون کیا، ہم ان کے سب کے مشکور ہیں، اور آپ حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے انداز میں اس تحریک کو واقعی تحریک بنائیں اور گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری شرعی اور منصبی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی میں ہمارا تعاون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہمارے یہاں اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، اس ملک میں ہمیں اپنے شاعر اور اپنی شناخت کے ساتھ باعزت زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تحریکات کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں انہیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، سارے عالم کے لیے خیر، عافیت، امن و امان کے فیصلے فرما، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرما۔ جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔